حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسرے آدمی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا، تیری تباہی ہو، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، جس نے ضرور ہی مدح سرائی کرنی ہو تو وہ کہے میں فلاں کو اس طرح خیال کرتا ہوں، جبکہ اللہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ اگر موصوف ایسا ہی ہو جیسا اس نے خیال کیا، وہ اللہ پر کسی شخص کی نسبت تزکیے کا حکم یقینی طور پر نہ لگائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4827۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کو ان الفاظ سے یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا گیا، آپ مجھے بتائیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا، اگر تو وہ چیز اس میں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے اس کی غیبت کی، اور جب تم نے ایسی بات کی جو اس میں نہیں تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جب تم نے اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات کی جو اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور جب تم نے ایسی بات کی جو اس میں نہیں ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان بازی کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4828۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، اسے اجازت دے دو اور وہ اپنی قوم کا برا شخص ہے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے لیے تبسم فرمایا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کے متعلق اس طرح کہا، پھر اس کے آنے پر آپ نے اپنے چہرے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے لیے تبسم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کب فحش گو پایا، کیونکہ روز قیامت اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ میں سے بدتر وہ شخص ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اس کی فحش گوئی سے بچنے کے لیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4829۔